اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو انسان بھی اس کو کرے گا اس کے گھر سے مکمل طور پر گھر کی ہر پریشانی اور پیسے کی کمی ختم ہو جائے گی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے ایک انڈیا سے ٹیلی فون آیا، کلکتہ ادھر کوئی علاقہ ہے ادھر سے، تو ایک بھائی نے مجھے فون کیا کہ آپ نے ایک ویڈیو میں مجھے کہا تھا کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، کوئی پیسے کی کمی ہے تو یہ وظیفہ کر لیں۔ تو میں چونکہ آپ کا چینل جو ہے وہ پراپر روٹین سے سنا کرتا تھا اور الحمدللہ مسلمان ہوں اور اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوں، اور اس کے علاوہ اللہ پر بھی یقین ہے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر بھی پکا یقین ہے۔ ہمارا تو عقیدہ پختہ ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک یہودی کا گھر تھا، اس کا ایک بزنس تھا، اس بزنس میں اس کو اتنا نقصان ہوا کہ میں جب ان کے گھر گیا، ان کے پاس آنے جانے کا ہمارا چل رہا تھا سلسلہ، تو اس کی بیوی رونے لگ گئی۔ تو میں نے کہا میری بہن کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر کے اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی دوائی بھی نہیں لے سکتے اور ہم اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے تعلیم بھی نہیں دے سکتے، کوئی حل اس کا بتائیں۔ تو میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، مجھے اللہ پر مکمل یقین ہے۔ ایک آپ کو میں گر بتاتا ہوں، ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر آپ وہ کر لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر سے مکمل طور پر پیسے کی کمی ختم ہو جائے گی۔ تو وہ حیران ہونے لگی کہ وہ کیا ہے؟ وہ تو پریشان تھی پہلے، جب میں نے اس کو اس کا حل بتایا تو وہ بڑی حیران ہونے لگی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ 2 الائچیاں لے کر آئیں۔ 2 الائچیاں جب لے کر آئی تو میں نے کہا کہ ایک سوئی بھی لے کر آؤں۔ جب سوئی لے کر آئی تو میں نے اس کے اوپر سورۃ اخلاص اور 11 مرتبہ یا متکبرو اللہ کے نام کا ذکر کیا، اور اس سوئی کے اندر جو ہے وہ الائچی کو، سبز الائچی کو میں نے اس سوئی کے اندر سے گزارا، اور پھر دوبارہ یہی سورۃ اخلاص کو پڑھا، اور پھر 11 مرتبہ یا متکبرو پڑھا، پھر دوسری الائچی کو بھی اس سوئی میں سے گزار دیا۔ جب میں نے یہ وظیفہ کیا تو میں نے اپنی بہن سے کہا جو یہودن تھی، میں نے کہا کہ یہ گھر کے اندر کسی چھت کے اوپر وہ رکھ دیں یا کسی اندر کمرے میں کسی اونچائی والی جگہ پر رکھ دیں، انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر اس کا کمال دیکھ لینا۔ جب اس نے یہ عمل کیا، اسی رات اس کے گھر والے کو ٹیلی فون آ گیا کہ بھائی آپ کدھر ہیں، آپ کے لیے ایک بہترین جاب ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیجئے۔ اس نے کئی جگہ پر اپلائی کیا ہوا تھا لیکن اس کا کام نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب اس کو پیغام ملا، پیغام ملنے کے بعد وہ دوسرے دن چلا گیا، انٹرویو وغیرہ ہوا، 1-2 دن کا پروسیس تھا۔ تو جب یہ مکمل ہوا تو اس کو الحمدللہ 80,000 کی سیلری والی نوکری مل گئی۔ تو اس کی گھر والے اتنے خوش ہوئے کہ پھر انہوں نے میرے گھر میسج کیا کہ وہ بھائی جان کدھر ہیں، ہم نے ملنا ہے۔ تو جب میں گیا تو انہوں نے سب مل کر، وہ ان کا آپس میں وہ مشورہ ہوا تھا کہ اس بھائی نے، ایک مسلمان بھائی نے یہ وظیفہ بتایا تھا، ہم نے کیا ہے تو اس سے ہمارے گھر کے تمام حالات بدل چکے ہیں، تو ہم بالکل یہ دین سچا ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے اور کلمہ پڑھنا ہے۔ تو وہ بھائی جان جب گھر گئے، ان کو بلایا گیا تو ساری فیملی بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کی دعوت کی اور اس کو اچھا کھانا کھلایا، پانی شانی پلانے کے بعد
پھر اس کو ساری کارگزاری سنائی کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، تو ہم آپ کے جو دین ہے اس کو ماننا چاہتے ہیں، اس کے اوپر اسلام لانا چاہتے ہیں، آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو۔ وہ پوری فیملی کو اس نے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ ہے کمال ایک وظیفے کا۔ ایک وظیفہ جب انسان سچی نیت کے ساتھ کرتا ہے، دل کی گہرائی کے ساتھ کرتا ہے، انسان کے مقدر بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ صرف ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم دنیا والوں کو منا نہیں رہے، ان کو دکھا نہیں رہے، ہمارے اپنے ایمان کمزور ہیں۔ اگر ہم اچھی اور سچی سوچ کے ساتھ کوئی بھی عمل کریں گے، الحمدللہ وہ ہمیں دیکھ کر اسلام قبول کر لیں گے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنے دل میں بسا لیں گے۔ صرف فقط یہ ہے کہ مسلمانوں کی اپنی حرکتیں دیکھو کیا ہے، ہمارا یقین اللہ پر نہیں، ہمارا یقین حضرت محمد مصطفیٰ پر نہیں، جس وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ اللہ کو مانیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، کافر لوگ آپ کو دیکھ کر یقین جانے کہ اسلام قبول کر لیں۔ جب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا تو لوگ ان کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے اور یہ چیزیں آزماتے بھی نہیں تھے، لیکن جب ان کا رویہ دیکھتا کہ یہ ایک سچا انسان ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ اماندار ہے، اس کے اگر پاس کوئی امانت رکھ دی جائے وہ یہ ضائع نہیں کرتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو ہماری حالت دیکھ لو کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری زندگی اس زندگی سے تبدیل ہو چکی ہے جس وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو میں اپنے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک انڈیا میں رہنے والا کافر بندہ اگر اس نے ایک مسلمان بھائی کی بات کو سن کر اور وہ عمل کر کے اپنے گھر کی تبدیلی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور وہ مطمئن ہو کر سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ دن بدن پیچھے جا رہے ہیں، آپ دن بدن جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کے اوپر مکمل یقین نہیں رکھتے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، تم بھی اللہ پر پورا یقین رکھو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اپنے تہ دل سے ان کی حقیقت کو مانو اور ان کی سنت کو مانو، تاکہ ہماری اس دنیا کے اندر تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو یہ وظیفہ جو ہے میں نے آپ کو تھوڑا سا وہ بتا بھی دیا ہے، لیکن مزید ریپیٹ کر دیتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں کو اور غیر مسلموں کو۔ اگر کسی کے گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، پیسے کی کمی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، یا کسی کا کوئی بچہ کوئی جیل میں ہے، یا کسی معاملات میں کوئی رشتے کا معاملہ ہے، آپ کی بچے کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی بھی مشکلات ہے جو آپ کے گھر کے اندر ٹینشن بنی ہوئی ہے، تو یہ آپ وظیفہ کر لیں۔ ایک سوئی لے لیں اور 2 سبز الائچی لے لیں اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص اور 11 مرتبہ یا متکبر، یہ اللہ کا نام ہے، اس کا وظیفہ کر لیں اور وہ سبز الائچی میں سوئی گزار دیں۔ پھر دوبارہ پڑھیں سورۃ اخلاص اور 11 مرتبہ یا متکبر، اور دوسری الائچی جو ہے وہ اس سوئی میں سے گزار دیں اور کسی بلند جگہ پر گھر کے اندر وہ رکھ دیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک چٹکی کے اندر یہ مسائل آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اسلام میں بہت بڑی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ڈیلے ہوتا ہے تو پھر انسان کی اپنی سستی ہوتی ہے، اس کے اندر اپنی کمی ہوتی ہے، جس وجہ سے وہ کام جلدی نہیں ہوتا۔ تو یہ آج کا وظیفہ تھا اور یہ تمام دوستوں میں شیئر بھی کرو تاکہ ان کی مشکلات بھی حل ہو جائے اپنی فیملی میں، رشتہ داروں میں۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ تمام جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا ہے یہ تمام اپنے دوستوں میں شیئر کرو تاکہ کسی کے گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے۔ اسلام تو آسانی کا نام ہے، اسلام سلامتی کا نام ہے، محبت کا نام ہے، پیار کا نام ہے۔ تو دیکھ لو نفرتوں سے بھری ہوئی ہے گھر کے اندر فیملیوں کی سوچیں، اس سے نکلو۔ تم مسلمان ہو
تم ایک دوسرے کے لیے سلامتی کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ تو یہ تھی آج کی وہ وظیفہ۔ تو آج کے وظیفے کو کوشش کرو کہ جن گھروں میں مشکلات ہیں ان سب تک پہنچاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔